اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے، یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے۔ آتی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون، آتی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون، کہتا تھا مور ناتواں لطف خرام اور ہے، کہتا تھا مور ناتواں لطف کرام اور ہے۔ جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، اس کا مقام اور ہے اس کا نظام اور ہے۔ موت ہے عیش جاویداں ذوق طلب اگر نہ ہو، موت ہے عیش جاویداں ذوق طلب اگر نہ ہو، گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہے۔ شمع سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز، شمع سحر یہ کہہ گئی سوز ہے زندگی کا ساز، غم کدے نمود میں شرط دوام اور ہے۔ بادہ ہے نیم رس ابھی شوق ہے نارسا ابھی، رہنے دو خم کے سر پہ تم خشتے کلی سیاہ ابھی، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اس میں کچھ اہم اعلانات بھی ہیں، نہ صرف اس میں یہ کہ آپ کی معلومات کے لیے کی جا رہی ہیں بلکہ آپ کا تعاون بھی ضروری ہے اس کے لیے، اور وہ ہماری ان نشستوں کی 800ویں نشست۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی نشست جو ہے 799 ہے، اور ہم ہر چہارشنبہ نشست منعقد کرتے ہیں، چنانچہ چہارشنبے والی نشست اگلے چہارشنبے کو 800ویں ہوتی ہے، لیکن ہم نے مناسب سمجھا کچھ اور مجبوریات کی وجہ سے کہ اس کو آج ہی منعقد کریں، یعنی ایڈوانس کریں، تو چنانچہ یہ 3 اپریل بروز جمعہ اردو ہال میں منعقد ہو رہی ہے، اور اس میں ہمارے مشہور و معروف سائنٹسٹ پروفیسر مرزا محمد تقی خان ہمارے مہمان خصوصی رہیں گے، اور جناب محمد عبدالرحیم خان صاحب استقبالیہ معتمد انجمن ترقی اردو کے، اور نظامت جو ہے آپ ہی کے جانے مانے اسکالر جو یہاں پر 100 سے زائد خطاب کر چکے ہیں، جناب سید امتیاز الدین صاحب معتمد اقبال اکیڈمی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کلام اقبال جو پیش کریں گے سید رؤوف حسین صاحب، اور اظہار خیال میں جناب مستر مجاز ڈاکٹر عقیل ہاشمی، ڈاکٹر یوسف اعظمی، جناب محمد ضیاء الدین نیّر، پروفیسر فاطمہ بیگم پروین۔ یہ پروفیسر فاطمہ بیگم پروین اردو کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے ہیں عثمانیہ یونیورسٹی میں، ان کے سوا میں نے جن کے نام لیے وہ سب آپ سے 100 سے زائد نشستوں میں آپ کو مخاطب کیا ہے۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ حضرات وہاں پر ہم شرکت کریں گے جمعہ کے دن شام میں، اور یہ خاص بات یہ ہے کہ رخے چھپ کے آ چکے ہیں، آپ کارڈز بھی لیتے جائیے، اپنے ہی لیے نہیں، اور کچھ کارڈز بھی دینا ہے تو ہم آپ کو کارڈز فراہم کر دیں گے، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے آنے کے لیے بھی وہ کارڈز لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پیمفلیٹس بھی چھپائے ہیں، پیمفلیٹس بھی آپ جمعہ میں اپنی اپنی ایسی مساجد میں جن سے کہ آپ توقع رکھتے ہیں کہ شرکت کر سے کچھ 5-7 10 کچھ لے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ اعلان ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے بلیٹنز شائع ہو چکے ہیں اگلے ہفتے کے، چنانچہ اسی میں اس کا بھی ذکر ہے کہ 800ویں نشست منعقد ہوگی
تاریخ اور 3 اپریل جمعہ کو منعقد ہوگی. 3 اپریل جمعہ کے دن مقدم. میں سمجھتا ہوں پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب کا خطاب یہاں واضح ہے جمعہ کو ہوگا. تو خیر آپ یہ اگر اعلامیہ نہ لیے ہوں تو یہ اعلامیہ آپ لیتے جائیں اور 1 سے زائد لیں تاکہ آپ لوگوں میں تقسیم کر سکیں اور مساجد میں اپنے اپنے خرید کے لگا سکیں. اور ایک بات آپ سے گزارش کرنی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سید محی الدین قادری زور صاحب ایک اردو کے بارے میں ڈائنامک پرسنالٹی رہے ہیں. حیدرآباد ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان میں اور ساری دنیا میں. چنانچہ پنجہ گٹے کے پاس جو اردو ایوان اردو دیکھتے ہیں آپ، وہ انہی کی یادگار ہے اور وہ جو ہے خود اپنے دور میں اس کی تعمیر کرتے ہوئے اس کو جو ہے پھلنے پھولنے لگائے ہوتا ہوں. یعنی اردو وہ قائم کیے محی الدین قادری زور صاحب وہ ادارہ. اور اس ادارے کی جانب سے میری ایک تصنیف جو آپ سب تقریباً پڑھ چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں اردو میں جو شائع ہوئی تھی اس کا انگریزی میں ترجمہ کا ڈیمانڈ ہوا، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اردو سے ہی واقف نہیں ہیں اور انگلستان، امریکہ، یورپ کئی جگہ پہ ہیں وہ لوگ، کینیڈا. اب ان کا مطالبہ ہوا کہ صاحب وہ انگریزی میں چھپائیں. تو انگریزی میں جو چھپائی گئی اس کی اشاعت، اس کی اجرائی جو ہے 28 مارچ کو سالار جنگ میوزیم میں عمل میں آئی اور تراب علی خان بھون میں جلسہ منعقد ہوا. تلخی خان صاحب کے ہاتھوں وہ کتاب جو ہے اس کی اجرائی عمل میں آئی. وہ کتاب یہاں پر موجود ہے، تو آرٹ پیپر پر ہے اور اس میں البم ہے حیدرآباد کے کئی تصاویر کا، اور آرٹ پیپر کے اوپر بہت ہی اچھی تحریر میں وہ نمایاں طور پہ لکھا گیا ہے. اور باہر کے ممالک کے لیے ڈالرز میں اور پاؤنڈ میں اس کی قیمت لکھی گئی ہے، جو یہاں کی قیمت کے مطابق 1200 روپے ہوتی ہے، لیکن اس دن جو ہے رعایتی دام 800 رکھے گئے تھے. تو وہ بعض حضرات یہ چاہتے تھے کہ ہم محفل میں آئیں تو ہم خرید لیں گے، تو وہ کتابیں لا کے رکھی گئی ہیں. وہ کتابیں اس لیے آپ کو لے جانا بہت ہی کارآمد ہوگا کہ آپ نوجوان نسل سے وہ حیدرآباد کے تمام تاریخی واقعات سے واقف ہوں گے. وہ ٹیکسٹ بکس خریدے جاتے ہیں اور کئی قسم کی کتابیں لی جاتی ہیں، تو اس کو بھی آپ اپنے گھر میں رکھیں. باہر جانے والوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو بھجوا سکتے ہیں. یہاں پہ رکھی ہوئی کتابیں، رعایتی قیمت اس کی 800 روپے رکھے. تو اب میں اگلے اعلان کے بارے میں کچھ مزید کہے بغیر کہ 3 اپریل کو جمعہ کے دن وہ آپ اردو ہال میں تشریف لائیں گے. میں گزارش کرتا ہوں آج کے مقرر جناب مستر مجاز صاحب سے کہ وہ انہی کے دیے ہوئے عنوان اقبال کی ایک مثنوی مسافر، جناب مستر مجاز صاحب آپ کو مخاطب فرمائیں گے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب. السلام علیکم. اب ہم یہ اقبال کی آخری مثنوی مسافر پڑھ رہے ہیں. تو مسافر جب اقبال بحیثیت مسافر افغانستان تشریف لے گئے تھے تو اپنے ساتھ ان کے گہرے دوست سراس مسعود کے، سرسید کے صاحبزادے اور مولانا سلیمان ندوی تھے. یہ تینوں حضرات وہاں گئے. وہاں ان لوگوں کا تعلیمی نظام وغیرہ اس وقت جو حکمران تھے افغانستان کے، مان اللہ اس سے ملاقاتیں رہی. اور ایک
ٹھیک ہے، نہیں آ رہا ہے، آواز آ رہی ہے. ہاں، جو تینوں اکابر تشریف لے گئے تھے تو اس اثنا میں وہاں جو کچھ ان پہ گزری، مطلب یہ واقعات نہیں بلکہ جو روحانی کیفیات ان پر ہوئی وہ انہوں نے اس نظم میں بیان کر دی ہیں. تو وہ وہاں اس سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ شہنشاہ بابر کے مزار پہ گئے، کیونکہ اور ان کو بہت اس میں انہوں نے بیان کیا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا کہ انہوں نے شکر ادا کیا خدا کا کہ بابر خلداشیانی جو ہے اس کا مزار ہندوستان میں نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے تک ہندوستان پہ انگریزوں کا برٹشرس کا قبضہ تھا. تو وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ زمین طلسم فرنگ سے آزاد ہے، افغانستان کی زمین طلسم فرنگ سے آزاد ہے. بڑی نصیبی ہے، خوش نصیبی ہے کہ تیرا مزار یہاں ہے، تو یہاں آرام کر رہا ہے. خوشا نصیب کے خاکے تو آرمی جینجا، اس جگہ تیری خاک آرام کر رہی ہے کہ جو یہ سرزمین طلسم فرنگ سے آزاد ہے. اور پھر کہا ہے دلی کا اور کابل کا مقابلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کابل دلی سے 1000 مرتبہ بہتر ہے، کیونکہ دلی جو ہے وہ ایک ایسی گڑیا ہے جو ہزاروں دامادوں کی دلہن ہے. یہ اس کا مصرع ہے حافظ کا. 1000 مرتبہ کابل نکو طرز دلی، کابل دلی سے 1000 مرتبہ بہتر ہے. کیوں نجوزہ، وہ دلی مراد ہے، کیوں نجوزہ گرو سے 1000 دامادس، کہ وہ وہی جو ہے 1000 اس کے گویا کے شوہر ہیں، داماد ممانے شوہر استعمال کیا ہے. پھر وہ حکیم سنائی کے مزار پہ جاتے ہیں. حکیم سنائی سے بہت متاثر اقبال. بال جبریل میں ایک نظم ہے، سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، سنائی کی زمین میں کہی ہے انہوں نے. ایک غزل نما نظمی ہے وہ، پیروی کی انہوں نے اقبال سنائی کی ایک غزل کی، بہت اچھی ہے. کچھ وقت پڑھیں گے ہم بعد میں. تو یہاں پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حکیم سنائی کے مزار پہ تشریف لے گئے، جس کی تفصیل ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. تو اب روح حکیم سنائی بہشت سے جواب دیتی ہے. روح حکیم سنائی از بہشت بری جواب بھی دے. حکیم سنائی ہوا کہ اس کا جواب ہے. تو اس میں اقبال نے باتیں کی تھی پہلے نظم میں کہ اے حکیم غیب امام عارفاں، پختہ فیض تو خامی عارفاں، عارفوں کی خامی تیرے کو تو پختہ کر دیتا ہے، خامی دور کر دیتا ہے. اس لیے جو پردے غیب میں ہیں وہ فرمائیے. تو وہ جواب دیتے ہیں حکیم سنائی. وہ کہتے ہیں کہ میرے جو کچھ بھی خیر و شر سے آگاہی ہے وہ فقر کی وجہ سے ہے. فقر اقبال کی خاص اصطلاح ہے، تمام جگہ جگہ انہوں نے استعمال کیا ہے. ایک نظم بھی ہے فقر، ہم نے پڑھی تھی پچھلی مرتبہ. تو رازدان خیر و شر جو ہے ان کو جو بنایا ہے وہ فقر نے بنایا ہے. اور صاحب نظر میں اگر ہوا ہوں تو فقر کی وجہ سے ہوا ہوں.
یہ فقر وہ ہے جو راستے کو جانتا ہے اور جو نور خودی سے اللہ کو دیکھتا ہے، جو اپنے اندر خدا کو تلاش کرتا ہے۔ در تہے شمشیر گوید لا الہ، یعنی شمشیر کے نیچے بھی لا الہ ہی کا ورد کرتا ہے۔ فکر جہاں کن چوں زنا مرد، یہ خوب ہے، چوں زنا مرد برتن متن، وہ کہتا ہے کہ تو جو ہے جان کی فکر کر، عورتوں کی طرح اپنی جسم پر مت کر۔ چوں زنا برتن متن تن مت، عورتوں کی طرح۔ ہم چ مرداں گوئے در میدان فگن، مردوں کی طرح تو اپنے اس کو گورے کو میدان میں پھینک۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سلطنت کیا چیز ہے آخر؟ حکومت سلطنت، جس کے لیے آج کل تو خیر بہت خون خرابہ ہو رہا ہے، اتنا خون خرابہ اقبال کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، اور وہ بھی مسلمانوں کے درمیان ہو رہا ہے، مسلمان کا خون مسلمان کے ہاتھی سے بہہ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فکر جہاں، ہاں سلطنت اندر جہان آب گل، قیمت او قطرئی از خون دل۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سلطنت ہے، دنیاوی سلطنت ہے، دنیاوی حکومت ہے، وہ اس جہان آب و گل میں اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک خون دل کے قطرے کے برابر ہے۔ یہاں سے پھر وہ ایک دوسرے عالم میں لے چلتے ہیں۔ مین دانی عشق و مستی اس کو جاست، این شعائے آفتاب مصطفیٰ است۔ تو کہتے ہیں کہ عشق و مستی تو نہیں جانتا کہ کہاں سے آتی ہے، یہ دراصل آفتاب مصطفیٰ کی ایک شعاع کرن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی تا سوزے او در جانے دوست، این نگہ دارندہ ایمان۔ تو یہ جو ہے جس روشنی سے تو چمکتا ہے، یہ اگر تو زندہ ہے تو اس کا سوز تیری جان میں تجھے ملے گا، اور یہ جو ہے تیرے ایمان کی نگہدار ہے۔ یہ روشنی جو شعاع آفتاب مصطفیٰ سے ملتی ہے، یہ تیری نگہدار ہے تیرے ایمان کی۔ توجہ منظم ہوتی ہے۔ باخبر شو از رموز آب و گل، پس زن بر آب و گل اکسیر دل۔ ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آب و گل کی دنیا سے تو نکل۔ سلطنت جو ہے محض آب و گل کی حکومت نہیں ہے، یعنی دیوار و در پہ حکومت نہیں ہے، شہر پہ حکومت نہیں ہے، ملکوں پہ حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے پس بزن بر آب گل اکسیر دل، دل کی اکسیر کو آب گل پہ رکھ۔ یعنی اکسیر جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ یعنی سونا بنا دیتی ہے، لوہے کو بھی سونا بنا دیتی ہے۔ تو اکسیر دل پیدا کر، اور یہ دل کی کا سرچشمہ کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ دل دین سرچشمہ ہر قوت، تو ہر قوت کا سرچشمہ دین ہے۔ اقبال آج کل تو دین کو یہ سمجھا گیا ہے کہ جدا کر دینا چاہیے سیاست سے۔ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کہا ہے اقبال نے کہ یہ جو ہے اگر دین سے جدا ہو جائے، سلطنت، سیاست، حکومت، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صرف چنگیزی باقی رہ جاتی ہے۔ اور آج ہم اس کا منظر دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کو یمن سے لے کے اور لیبیا سے لے کے اور سیریا سے تک عراق تک کہ پورا عالم اسلام جل رہا ہے، اور دوسرے کی آگ میں نہیں، اپنی آگ میں جل رہا ہے۔
آپس میں ایک دوسرے کو جلایا جا رہا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے اکسیر دل کے نہیں ہونے کا نتیجہ ہے. اس آب و گل پر مطلب ہے کہ حکومت دل کے اکسیر لگانا چاہیے، کیونکہ دل جو ہے ہر دین جو ہے ہر قوت کا سرچشمہ ہے. کیونکہ اگر دین نہیں رہا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سوائے خون آدم کے بہنے کے اور کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں 2.5 لاکھ آدمی صرف اکیلے سیریا میں مر چکے ہیں، اور کوئی 7 لاکھ آدمی جو خیموں میں ہیں. اور آپ نے ٹی وی پہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ اس میں عورتیں اور بچے رہ گئے، یا کچھ بوڑھے نظر آتے ہیں. جہاں تہاں نوجوان سارے ختم ہو چکے ہیں، اور صرف عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کو احساس ہی نہیں ہے. بارش میں پانی میں بہ رہا ہے، اسی میں کھیل رہے ہیں بچے. یہ عبرتناک منظر ہے. یہ صرف ذریعے سے ہے کہ اس آب و گل پر یعنی سلطنت پر، حکومت پر دل کی اکسیر نہیں لگائی گئی. دل جدید سرچشمہ ہر قوت است. دین کی وجہ سے دل ہر قوت کا سرچشمہ ہے. دل اور دین ایک نیا ایکویشن قائم کر رہے ہیں بات. دل اور دین، دل جدید سرچشمہ ہر قوت است. ہر قوت کا سرچشمہ جو ہے وہ دل ہے، اور وہ دل دین سے حاصل کرتا ہے قوت. دی ہما از معجزات صحبت است. لیکن دین جو ہے وہ حاصل کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ صحبت سے حاصل ہوگا. اور اس صحبت کے بارے میں اقبال بہت نشاندہی کی ہے کئی جگہ. وہاں روح کہتے ہیں دل برس راور کے حج ایک برس. دل حاصل کر کے دل ہی کا جو حصول ہے، دل جو ہے وہ حج اکبر ہے. ایک بیان کہتے ہیں شاعرانہ کہنے سے معادلہ ہے. اور اب رہ گیا کہ دین کا حصول کہاں ہو. اب ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دین کا حصول تو ہمارے مکتبوں میں ہوتا ہے، اور اقبال اس کے سے زیادہ خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ضرب کلیم میں بھی کہتے ہیں کیا مدرسہ بالوں کی تک دو. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دی مجاؤ اندر کتب اے بے خبر. کتابوں میں دین کو مدفون، مطلب مکتبوں میں مدفون. علم و حکمت از کتب دی از نظر. علم و حکمت تو کتابوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کو اگر حاصل کرنا ہے تو در نظر رہو. مولانا روم بھی کہتے ہیں ایک جگہ در نظر رہو. نظر میں جاؤ. یہ نظر کیا ہے؟ نظر کیا ہے کہ ایک سچے دانائے راہ کی ایک نظر جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے، جو خدمت کو پلٹ دیتی ہے. اب یہ ایک ایسی بات ہے جس میں بظاہر تو سمجھ میں نہیں آتی. ایک ایسی چیز ہے نظر. اب ابو علی سینا کا حوالہ دیتے ہیں، وہ خالی ابو علی سے مرگ دیتے ہیں. اب اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کا پورا جو علم و حکمت ہے اس کو ایک لفظ میں انہوں نے بیان کر دیا. ابو علی دانندہ آب و گل است. ابو علی سینا جو ہیں وہ آب و گل کے دانندہ ہیں. صرف مٹی اور پانی کی حد تک وہ اپنی معلومات رکھتے ہیں. بے خبر از خستگی ہائے دل است. لیکن دل کی خستگی سے وہ بے خبر ہے. وہ علی سینا کا اور بھی ذکر کیا ہے انہوں نے کہ پیر رومی پردہ محمل گرفت. وہ علی اندر غبار ناقہ گم. وہ علی سینا کے بارے میں کہتے ہیں کہ غبار ناقے کی وجہ سے گرد اڑ رہی ہے، اس کے غبار میں ابو علی گم ہو گئے.
اور پیر رومی پردہ محمل گرفت، جبکہ پیر رومی نے پردہ محمل پکڑ لیا، محمل کے پردے کو پکڑ تھام لیا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ بو علی صرف آب و گل کے دامندے ہیں، وہ مٹی کے پانی کی حد تک جانتے ہیں، کیونکہ وہ علم طب میں بھی ان کو دخل تھا بہت۔ بے خبر اس خستگی آئے دلس، لیکن دل کی جو خستگی ہے آج کل تو ہم سب دل کی خستگی میں گرفتار ہیں۔ نیشو نوشے بو علی سینہ بہل، بہل مانے چھوڑ دے، نیش اور نوش یعنی اس کا زہر بھی اور اس کا میٹھا، اس کا کڑوا پن بھی، اس کا میٹھا پن بھی۔ بو علی کا میٹھا اور کڑوا جو بھی ہے اس کو چھوڑ دے۔ نیش و نوش بو علی سینہ بہل، چارہ سازی ہائے دل از اہل دل، دل کی چارہ سازی اہل دل سے ڈھونڈ۔ بو علی سینہ، بو علی دراصل علم و حکمت کے نمائندے ہیں۔ بو علی کہہ کے انہوں نے پورے علم و حکمت پہ ایک طرح سے خط تنسیخ کہہ دیا۔ یہ نہیں کہ علم کے سب خلاف پہ، دراصل علم کی ایک منزل ہے، اس کے بعد پھر دوسری منزل آتی ہے۔ علم ہی میں اگر کھو کے رہ جائے آدمی، زیادہ سے زیادہ بو علی سینہ بن سکتا ہے، رومی نہیں بن سکتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ مصطفیٰ بہرست و موج او بلند، خیزوئین دریا بجوئے خیش بند۔ مصطفیٰ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا سمندر ہیں اور اس کی موجیں جو ہیں بہت بلند ہیں۔ اشتعاری کی زبان میں بات کرتے ہیں ہمیشہ بات۔ مصطفیٰ بہرست موج او بلند، خیزوئین دریا بجوئے خیش بند، اس دریا کو اپنی ندی میں سمیٹ لے۔ یعنی دریا کا جتنا زبردست سمندر ہے اور اس کی موجیں بہت بلند ہیں، تھوڑا بہت اپنی جو تیری چھوٹی موٹی جو ہے، ندی ہے، اس میں اس پانی کو لے لے۔ خیزو ای دریا بجوئے خیش بند، مدتی بر ساحلش پیچیدئی، لطمہائے موجوں نہ دی گئی۔ ایک مدت تک تو نے صرف ساحل کی سیر کی ہے، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبر اسلام کی تعلیم ہے جو ہے، اس کی صرف ساحل کی سیر ایک زمانے تک، ایک عمر تک آپ کرتے رہے ہیں، اور لطمہائے موج نہ دی گئی، اور اس کے موج کے جو تماچے ہیں وہ تو تم اس سے صحیح نہیں، ساحل سے نظارہ کر رہا ہے۔ یک زمان کیا مصطفیٰ بہرست موج او بلند، مصطفیٰ یعنی سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا بحر ہے اور اس کی موجیں بہت بلند ہیں۔ اب تو اپنی چھوٹی سی جو ہے اس میں اس موج سے، اس لطمہ موج سے استفادہ تو کر۔ صرف ساحل پہ کھڑا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں نا ساحل مدتی پر ساحلش پیچی رہی، ساحل پر کھڑا ہوا ہے اور لطمہائے موج نہ دی گئی، اس موج کے جو تماچے ہیں، اس موج کے جو لہریں ہیں، اس سے جو اثرات ہیں، اس کو تو نے نہیں دیکھے، نہ دی گئی۔ یک زماں خضرا بدریا در فگن، اس دریا میں اپنے آپ کو ڈال۔ تا روان رفتہ باز آیت بطن، روان رفتہ مانے گئی ہوئی، روان مانے جان، روان جان کے معنی میں، بر روان رفتہ تاکہ تیری ہر جان جو نکل گئی ہے پھر تیرے تن میں آ جائے۔ تا روان رفتہ باز آیت بطن، دوبارہ تیرے تن میں آ جائے۔ اے مسلمان جز براہ حق مرو، اے مسلمان صرف حق کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر نہ چل۔ نا امید از رحمت عامی مشو، اس کی رحمت عام سے نا امید مت ہو۔ رحمت عالم ہے نا آپ تو آپ کے رحمت عالم سے، رحمت عام سے نا امید مت ہو، مشو۔
پردہ بگزار آشکائی راگزی، پردے میں تو پردے سے پردہ کا چھوڑ دے، پردے سے نکل، آشکارائی گزی، قربت ڈھونڈ، آشکارائی ڈھونڈ، تو لذت از سجود تو زمین، تاکہ تیرے سجدوں سے زمین لرز اٹھے۔ کہتا ہے کہ ایک جگہ اور کہا ہے نا، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ اس میں بائبل میں کہا ہے وہ سجدہ جس سے زمین وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ وہی کہہ رہے ہیں پردہ بگزار آشنائی راگزیں تو بلرزد از سجود تو زمین، تاکہ تیرے سجدوں سے زمین لرز اٹھے۔ یہ اس میں اشارتی زبان میں بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ سجدہ کریں تو زلزلہ آ جائے۔ تاب لذت از سجود تو زمین دوش دیدم فطرت بیتاب را، دوش یعنی کل کی شب، گزری ہوئی رات یعنی ماضی، پچھلے دنوں میں، فطرت بیتاب کو میں نے دیکھا، روح ہاں ہنگامہ اسباب را، اس ہنگامہ اسباب کی روح کو دیکھا، چشم او پر جشت خوب کائنات، در نگاہ او غیوب کائنات، یعنی اس کی آنکھ پر زشت خوب، کائنات کی برائی اور بھلائی ہر چیز منقع ہے، اور کائنات کے جو غیوب ہیں، جو پوشیدہ ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، اس کے نگاہ پر آشکارا ہیں۔ دست او با آب و خاک اندر ستیز، ان بہم پیوست و ریز ریز، اس کا ہاتھ آب و خاک میں اندر ستیز ہے، یعنی جنگ آزما ہے، ہاں بہم پیوست و ریز ریز، وہ تو پہم جڑے ہوئے ہیں اور یہ ریز ریز ہے آب و خاک، جبکہ اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے۔ گفتمش در جستجوئے کیستی، در تلاش تعارف ہوئے کیستی، میں نے تجھ سے کہا گفتمش، اور یہ تعارفود کس کے ہیں، کس کے تلاش میں ہے، تو کس تعارفود کی تلاش میں؟ گفت از حکم خدائے ذوالمنن آدم نو سازمت خاکے، سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال کیا، یہ کہہ رہے ہیں شنائی کہہ رہے ہیں، حکیم شنائی کہہ رہے ہیں ان سے، اقبال سے، ہے نا جواب ملے ہے، حکیم شنائی کا جواب آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ کس کی جستجو میں ہے، در تلاش تعارف ہوئے کس کے تعارف میں ہے، تو گفت از حکم خدائے ذوالمنن، یعنی آپ نے فرمایا کہ خدا کے حکم سے آدمی نو سازمس خاک کہن، خاک کہن سے پرانی مٹی سے میں ایک نیا آدم تیار کرنے جا رہا ہوں، مشت خاکیرہ بسط رنگ آزمون پے و پے تعبید و سنجید و فضول، کہتے کہ مشت خاک سے سینکڑوں رنگوں کو آزما، ایک بہت بڑا معنی، صرف اشاراتی زبان میں بات کر رہے ہیں، استعاراتی زبان میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مشت خاکیرہ بسط رنگ آزمون دو سنجید و فضول، پے بپے جو ہے تابندہ ہو جا، اور اپنے آپ کو سنجیدگی سے لے، اور پھر اپنے آپ میں اضافہ کر، یعنی زبان کا کتنا کمال ہے۔ دیکھیے آپ تین حرف میں بیان کرتے، پے بپے تاب و سنجید و فضول، فضول یعنی اضافہ کر اپنے آپ میں، پورا آب و رنگے لال داد لا الہ اندر ضمیر او نہاد، اور یہ کر کے اس کو آب و رنگ لال عطا کر،
اور اس کے ضمیر میں لا الہ کی روح پھونک، باش تابینی بہارے دیگرے، باش یعنی ہوشیار، دیکھ لے تو کوئی دوسرا رنگ دیکھ، تابینی بہارے دیگرے از بہارے پاستاں رنگی کرے، پاستاں یعنی گزرے ہوئے زمانے سے رنگین تر اس بہار کو دیکھ، بہار پاستاں سے گزری ہوئی بہار سے زیادہ رنگین بہار کو دیکھ، ہر زمان تدبیر ہا دارت رقیب تانگیری از بہار خود نصیب، تو رقیب ہمارے دوست کے یہاں، ہر زمان تدبیر ہا دارت رقیب، ہر زمانے میں ہر دور میں تدبیر کو کام ملا، تدبیر کو دوست بنا، تانگیری از بہار خود نصیب، جب تک کہ تو بہار کا نصیب حاصل نہ کر لے، یعنی بہار کو لے کر نہ جائے۔ تو خزاں کا موسم اب تو خیر بہت بھیانک خزاں سے گزر رہی ہے ملت اسلام۔ بردرون شاخ گل دارم نظر غنچہ ہارا دیدام اندر سفر، میں نے شاخ گل پر میں نے نظر ڈالی اور میں نے دیکھا کہ غنچے جو ہیں اس کے اندر سفر کر رہے ہیں، لالرا در وادیو کوہو دمن از دمیدن بعد نتواں داشتن، یعنی لالے جو کوہ میں، وادی میں، کوہ میں، دمن میں وہیں کھلتے ہیں لالے کے پھول کھلتے ہیں، از دمیدن بعد نتواں داشتن بشنورد مردے کے صاحب جستجوس نغمرا کو ہنوز اندر گلوس، ایک لفظ یہاں چھپنے سے رہ گیا ہے، نغمرا کوئے ہنوز اندر گلوس، یعنی وہ نغمہ جو کہاں ہے جو اب تک تیرے گلے میں ہے۔ تو جو صاحب جستجو مرد ہے اس سے سن، بشنورد مردے کے صاحب جستجوس نغمرا کو را ہنوز اندر گلوس، یہ جو ہے ایک طرح سے اقبال نے حکیم سنائی کے الفاظ میں اپنا فلسفہ پیش کیا ہے کہ کیا، اور پھر جو ہے انہوں نے جو نعرہ بازی نہیں کی اقبال نے، اشارے کی زبان استعمال کی ہے، اشارے کی زبان استعمال کی ہے کہ دین ہے تو دین کیا ہے، وہ دین نہیں ہے جس دین سے کہ ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے ابتدائی اشعار میں اس نے بیان کیا، بلکہ وہ دین ہے جو جس تو خوب کائنات پر نظر رکھتا ہے، غیوب کائنات پر نظر رکھتا ہے۔ تو اصل میں دین کی خاص خوبی یہ ہے کہ وہ خاک کون سے آدم نو پیدا کرتا ہے، یہ بڑی نازک بات ہے، یعنی جو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تعلیمات ہیں وہ ایک طرح سے خاک کون ہیں، لیکن ان سے آدم نو پیدا کرتا ہے۔ دین کو صحیح معنوں میں انٹرپریٹ کر، اس کا صحیح معنوں میں سمجھ، دین کو کسی اور غرض کے لیے استعمال نہ کر۔ وہ گویا کہ حکیم سنائی کے الفاظ میں وہ اقبال نے اپنے خیالات یہاں پیش کیے ہیں۔ پھر وہ سلطان محمود کے مزار پہ جاتے ہیں، ویسے ہم بعد میں دیکھیں گے 10 منٹ ہے، ہاں مگر یہ بڑی لمبی نظم ہے، خیر ہاں محمود غزنوی کے مزار پہ گئے ہیں یہ، اور وہاں انہوں نے چند خیالات گویا کہ سلطان محمود کے یہ پیش کیے۔ اب سلطان محمود تو بدبنا ہے، پھر مندر پہ توڑا اور یہ کیا اور وہ کیا، بڑے عجیب غریب قسم کے اس پر کئی مرتبہ حملہ آور ہوا، چنانے چنی۔ دیکھیے اقبال کیا کرتے ہیں، خیزد از دل نالہا بے اختیار، آہ آؤں شہرے کی اینجا بوجھ پار،
پارے نے پارسال ماضی، میرے دل سے بے اختیار نعرے بلند ہوئے، آہ وہ شہر کہ جو یہاں پہلے تھا، یہ دیار یہ کاہکو جو اب ویرانہ بن گئی ہے، اور وہ شکوہ و فال و پر جب افسانہ بن گیا ہے، اب وہ گنبد جس کے اطراف چرخ بری طواف کرتا تھا، وہاں اب سلطان محمود کی تربت ہے۔ کون سلطان محمود؟ جو ایک ایسا بچہ تھا جس نے کوثر کے پانی سے اپنے لب بھگوئے، گفت در گہوارہ نام او نخست، گہوارے میں اس کا نام سب سے پہلے لیا گیا، یعنی ایک اشارہ کر رہی ہوں، لب کوثر کے پانی سے منہ دھویا، لب بھگوئے، تو مطلب یہ ہے کہ اتنی یعنی اس کے اندر پاکیزگی تھی۔ برق سوزاں تیغ بے زنہارے دشت در لرزندہ یلغارے، یعنی اس کی جو تیغ بے زنہار میں ایک برق تھی چمکتی ہوئی، اور دشت و در جو تھے اس کی یلغار سے لرزتے تھے۔ زیر گردوں آیت اللہ رایتک، اس کا رایت یعنی اس کا فلیگ، جھنڈا، اللہ کی آیت تھا، اللہ کی نشانی تھا۔ قدسیاں قرآن سرا بر تربتش، اس کی تربت پہ قدسیاں قرآن سرا ہیں۔ شوخی فکرم مراز من ربود تان بودم در جہان دیر زود، میری شوقی فکر اس نے مجھ سے چھین لی اور اس جہان دیر و زود سے میں نکل گیا۔ رخ نمودم سینام ان آفتاب پردگیہ از فروغش بے حجاب، تمام پردے اب وہاں گئے تو کہاں بھی ٹیپو سلطان کے مزار پہ گئے تھے ایک بار، تو دروازے بند کر کے وہاں پہ مراقبہ کیا انہوں نے ٹیپو سلطان کے مزار پہ۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر بھی وہ تمام جو ہے پردے جو ہے فاش ہوئے۔ میرے گردوں وز جلالش در رکوع از شعاع دوش می گردد طلوع، اس کی شعاؤں سے دوش گیا ہوا دن طلوع ہونے لگا۔ وا رہیدم از جہان چشم و گوش فاش ہوئی امروز دیدم صبح دوش، یعنی میں اس جہان چشم و گوش سے، یعنی اس آنکھوں سے، اس کانوں سے دیکھنے والی دنیا سے میں فارغ ہو گیا، یعنی ہٹ گیا، اور میں نے صبح دوش کو، گزری ہوئی صبح کو میں نے آج کی طرح دیکھا۔ شہر غزنی یک بہشت رنگ بو آب جوہا نامہاں درد کا حقوق، غزنی جو اس کا شہر تھا وہ ایک بہشت رنگ بو نظر آیا مجھے، اور اس کے کاہکو میں نغمے آبجوئیں بہتی نظر آئیں۔ قصرہائے قطار اندر قطار آسمان با قبہائش ہم کنار، اس کے قبوں سے آسمان ہم کنار ہو رہا تھا، اور وہاں کے قصر قطار اندر قطار تھے۔ نقطہ سنجے توس را دیدم ببزم لشکر محمود را دیدم برزم، توس کا نقطہ سنجے توس را دیدم ببزم، یعنی اس کی بزم میں نقطہ سنجے توس تھا، توس جو پڑھے یہ بھی شاعر گزرے۔ لشکر محمود را دیدم برزم، اور میں نے لشکر محمود کو رزمارا بھی دیکھا۔ روح سیر عالم اسرار کر تامرا شوی دئی بیدار کر، میری روح عالم اسرار کی سیر کرنے لگی اور میرا بخت شوریدہ بیدار ہو گیا۔ ان ہما مشتاقی و سوز و سرور در سنچو رند بے پرواز جسور یعنی جرت مند، تو میں رند بے پرواہ کی طرح جسور ہو گیا، جرت مند ہو گیا، اور وہ مشتاقی و سوز و سرور آ گیا۔ تخم اشکی اندراں ویرانہ کاشت گفتگوہا باخدائے دیش داشت، میں نے اپنے آنکھوں کے تخم، اشکوں کے تخم اس ویرانے میں بوئے،
اور گفتگو کی میں نے اپنے خدا سے کہ تا نبودم بے خبر از راز ہو سوختم مزگرمی آواز ہو، تاکہ میں بے خبر نہ رہوں اس کے راز سے، اور میں نے اس کی گرمی آواز میں اپنے آپ کو جلا دیا۔ تو یہ استعاراتی زبان میں انہوں نے ایک طرح سے محمود غزنوی کے مزار پر جو روحانی ان پہ کیفیت تاریخ ہوئی اس کو بیان کیا ہے کہ کس طرح جناب وہاں اس کی جو فتوحات ہیں، وہ فتوحات اقبال کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی وہ فتوحات بام و در کی فتوحات نہیں تھی، جو لرز نہیں تھی، زمین کی بھوک نہیں تھی، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اعلان حق کرنا اور پیام حق پہنچانا، یہ ان کی حکمران تھے۔ پر اب ان لوگوں کو اب آج کل تو یہاں پہ یہ ہو گیا ہے کہ ایون گاندھی جی کے کردار کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے کچھ سے اب یہ لوگ تو خیر اور بڑی اعلیٰ ترین لوگ تھے، ان کی جو روحانی کیفیات تھیں وہ الگ طرح سے اقبال نے یہاں سے بیان کی ہیں، ورنہ اب تو اتنی کایا پلٹ ہو رہی ہے، آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے ستون ہیں گرائے جا رہے ہیں اور اس ملک میں، اور جو لوگ گرائے گئے ان کو اٹھایا بھی جا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہم کہ ان کے اب بڑے شاندار مزار بنائے جا رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ اس پس منظر میں ہم محمود غزنوی کے مزار پر جو اقبال کے خیالات دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کچھ فرمائیں گے؟